بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کے دربار پر ہر وقت لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور غریب کھا رہے ہوتے ہیں اور زائرین جو زیارت کرنے والے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح کہ آج داتا صاحب کی وفات کے بعد تقریباً 1000 سال گزر گیا، آج بھی لنگر جاری ہے۔ اس کا ایک سبب ہے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ اپنی زندگی میں بھی یہی پسند کرتے تھے، یعنی داتا صاحب علیہ رحمہ کے پاس کوئی آتا تھا، آپ کے آستانے پہ جو بھی آتا تھا آپ اس کو کھانا کھلانے کے بغیر نہیں بھیجتے تھے۔ آپ کے پاس ہر روز کثیر لوگ آتے تھے، بلکہ کفار مسلمان ہونے کے لیے، ہندو مسلمان ہونے کے لیے بہت آتے تھے۔ ہر روز جتنے بھی آتے تھے آپ کسی کو بھی بھوکا نہیں بھیجتے تھے، اور آپ کے جو لنگر کھانا تھا، آپ کا باورچی خانہ تھا، اس کے اندر دال روٹی بھی پکتی تھی، گوشت بھی پکتا تھا، جو اور گندم کا دلیا بھی پکتا تھا، جو لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کا جب لنگر پک جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ یار اس کو تقسیم نہ کرنا جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں۔ جب آپ کی نظر اس کھانے پہ پڑ جاتی تھی وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ جو کھانا پکانے والے تھے ان کو کبھی بھی یہ شکایت نہیں آئی کہ آپ کا لنگر کم پڑ گیا ہے، کوئی مہمان بھوکا چلا گیا ہے۔ اسی طرح آج بھی داتا صاحب علیہ رحمہ کے دربار پر جب بھی جائیں تو کھانے کو ضرور مل جاتا ہے۔ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میں اپنے چند دوستوں کو لے کر داتا صاحب کے دربار پر گیا، رات کا وقت تھا، تو اس نے کہا، میرے دوست نے اپنے دوستوں کو، کہ جناب یہاں ہر وقت لنگر مل جاتا ہے، جس چیز کی خواہش کرو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس میرے دوست کے دوست نے کہا کہ جناب میں نے سیب کھانا ہے۔ رات کا وقت تھا، اس نے کہا آؤ تلاش کرتے، تلاش کیا، تھوڑا سا چلے، ان کو سیب مل گئے، گولڈن سیب بہت ہی خوبصورت اور میٹھے ملے، انہوں نے کھا لیا۔ پھر ایک اور شخص نے کہا کہ جناب میں نے دودھ پینا ہے، رات کا وقت ہے، اب آپ کی بات پتہ چلے گی کہ ہمیں دودھ ملے گا یا نہیں۔ تھوڑی دیر وہ چلے، انہوں نے تلاش کیا، ان کو دودھ بھی مل گیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بارگاہ میں سب کچھ ملتا ہے، بشرطے کہ انسان دل کے اندر بغض اور تان نہ رکھے، کیونکہ اگر بغض اور تان رکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث اولیاء کی شان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے خلاف، تکلیف دینے والے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کے بغض و تان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے فتنے فساد سے محفوظ رکھے۔